आमर भाई को पिक आमिर करें दोबारा। चुक लेंगे, आमिर भाई ने, रुक जाए एक मिनट यार। स्क्रीन वगैरह कोई भी मेरे बगैर ना, कोई भी ना छेड़े, स्क्रीन को एक्सपेंड वगैरह ना करे। थोड़ा सा इशू है, ग्लिच है ब्रॉड में, तो स्क्रीन अगर एक्सपेंड करनी होगी तो मैं खुद करूँगा। कोई मॉडरेटर स्क्रीन वाला पंगा ना ले। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ख़ास मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशगोइयाँ हैं, प्रडिक्शंस हैं। और इस वजह से ये ज़रूरी है इनके ऊपर गुफ्तगू करना, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी कुतब के अंदर बेशुमार जगह पर अपने तहरीरात के अंदर ये बात अयां की है, वाज़े की है कि अगर किसी भी शख्स ने मेरे सिद्क़ व किज़ब को, यानी मेरे झूठा होने और सच्चा होने को जांचना है, उसको देखना है कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, तो मेरी पेशगोइयों को देखा जाए। और उन्होंने जिस तरह से अल्फाजात जो हैं वो बयान किए हैं, वो बड़े क्लियर और वाज़े हैं कि कोई शख्स उसके अंदर जो है ना वो नहीं रख सकता कि कोई उसको कन्फ्यूजन हो। तो मिसाल के तौर पर 40 नंबर 4 रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 17 सफ़ा 461 के हाशिए पर मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशगोई में से एक भी झूठी निकली हो तो इकरार करूँगा कि मैं काज़िब हूँ, यानी मैं झूठा हूँ। यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने तरियाकुल क़ुलूब जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 15 के अंदर मौजूद है, पेज नंबर उसका 382 है। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि ये बात भी ज़ाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रसवाइयों से बढ़कर रसवाई है। तो इस तरह की बहुत सारी तहरीरात मिर्ज़ा साहब की मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने सिद्क़ व किज़ब को और अपने जो उनके दावाजात हैं उनको परखने के लिए जो मेयार पेश किया है वो अपनी पेशगोइयों को पेश किया है। इसलिए हम ये मौजू जो है, मौजू जो टॉपिक है हमारे मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयाँ हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जिस तरह हमने पहले अमर भी कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुन करें बात जी। इसी तरह जिस तरह हमने पिछले 3 मौज़ूआत के ऊपर बात की, मिर्ज़ा साहब के इश्तिहार आखिरी फ़ैसला जो दुआ के तौर पर उन्होंने किया था उसके ऊपर बात की, हमने मिर्ज़ा साहब की उम्र की पेशगोई के ऊपर बात की, हमने मिर्ज़ा साहब की पेशगोई मोहम्मदी बेगम से निकाह के ऊपर बात की, हमने अब्दुल्ला आथम के हवाले से मिर्ज़ा साहब की पेशगोई के ऊपर बात की। तो आज हम जिस पेशगोई, जिस इल्हाम के ऊपर मिर्ज़ा साहब की बात करेंगे वो बिक्रन व सैयबुन है। तो अमर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुश आमदीद। आज इस पेशगोई बिक्रन व सैयबुन जो इल्हाम था मिर्ज़ा साहब का, जो उन्होंने पेशगोई के तौर पर पेश किया, तो इसका थोड़ा सा हमें बता दें कि ये मिर्ज़ा साहब ने कब पेश किया, इसका सियाक़ व सबाक़ क्या था और उन्होंने इससे क्या नतीजा अख़ज़ किया अपने इस इल्हाम से। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में ये भी जो इल्हाम है ना मिर्ज़ा साहब का बिक्रम व सैयबुन, ये भी उन इफ्तराओं में से एक इफ्तरा है। और इफ्तरा तो उन्होंने सारे ही किए जितने इल्हामात पेश किए हैं, लेकिन एक इफ्तरा ऐसा होता है जो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर किया जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ कलाम करते हुए मुझे यूं फरमाया है, यूं फरमाया है। तो वो तो सिर्फ इफ्तरा होता है। लेकिन अगर आप उसके साथ कोई जैली शवाहिद घड़ने की कोशिश करें तो फिर वो इफ्तरा के साथ साथ धोखा और दजल भी साबित होता है। ये जो है ना बिक्रम व सैयबुन, ये मौखर ज़िक्र है। इसमें दोनों बातें पाई जाती हैं, इफ्तरा भी है और दजल भी है। इफ्तरा इस लिहाज से है कि अल्लाह ताला पर झूठ बांधा गया है और कहा गया कि मुझे अल्लाह ताला ने कहा है इल्हाम करके बिक्रम व सैयबुन, और इसका खुद मानी बयान किया है कि इसका मानी यह है कि एक कवारी और एक बेवा मेरे निकाह में आएगी। लेकिन दजल इसके साथ इस लिहाज से किया गया है कि इस पर गवाह ठहराने की कोशिश की है शेख बटालवी अलैहि रहमा को। और ये असल में अगर आप खोल कर देखेंगे तज़किरा तो उसमें उन्होंने शायद ये 36-37 सफ़ा होगा, उस पर ये इल्हाम दर्ज किया हुआ है
81 کے حوالے سے کہ یہ الہام مرزا صاحب کو 1881 میں ہوا تھا تخمیناً، اندازاً، لیکن جب انہوں نے یہ سارا لکھ کر اس کا ریفرنس دیا ہے کہ یہ الہام ہم نے کہاں سے لیا ہے، تو اپنا ماخذ بتایا ہے تریاق القلوب کو۔ اب تریاق القلوب کتاب جو ہے وہ تو 1881 میں نہیں نہ لکھی گئی، تریاق القلوب تو 1899 میں لکھنا شروع کی گئی ہے اور 1902 میں چھپی ہے۔ 3 سال تک وہ کتاب وہ چھپتی رہی ہے، 3 سال لگے ہیں اس کو لکھتے ہوئے اور چھاپتے ہوئے۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال وہ 1899 سے ان کے بیٹے کے مطابق، بشیر الدین محمود احمد کے مطابق 1899 میں لکھنا شروع کیا اور 1902 میں اس کو چھاپا۔ اگر 1899 والی جو کتاب ہے تریاق القلوب جو 1902 میں چھپ کے آئی ہے، اس کو آپ کھول کر دیکھیں تو اس کا جو صفحہ ہے وہ ہے 201، 15ویں جلد میں ہے، روحانی خزائن کی 15ویں جلد میں ہے اور اس کا 201 صفحہ ہے۔ اس میں 10 نمبر کے طور پر، 10ویں نشان کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ تخمیناً 18 برس کے قریب عرصہ گزرا ہے۔ تو اسی سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ 1899 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس سے 18 برس پیچھے جائیں تو پھر 1881 بنتا ہے۔ اس لیے انہوں نے تذکرہ میں اس کو، اس الہام کی تاریخ کو 1881 کی تاریخ درج کیا اور وہ کہتے ہیں کہ 1881 کا الہام ہے۔ تریاق القلوب میں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 18 سال پہلے کسی تقریب سے مجھے محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ شاۃ السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اس کو یہ الہام سنا دیا، جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا، اور وہ یہ ہے: بکر و سیب، ایک کنواری سے نکاح ہوگا، ایک بیوہ سے نکاح ہوگا۔ اس کے معنی بھی میں نے شیخ بٹالوی کے آگے یہی بیان کیے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی، شیخ بٹالوی کے علاوہ بھی لوگوں کے سامنے میں نے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے، خدا تعالیٰ یعنی یہ لاش جس کو یہ خدا مانتے تھے، یہ لاش کا یہ ارادہ ہے کہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا ہے، اور اس کے مطابق وہ 4 لڑکے بھی اس بیوی سے موجود ہیں۔ اب یہ جب لکھا نا 4 لڑکے موجود ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 1899 کے بھی تھوڑا سا آگے جا کے، یا 1899 کے آخر پر، کیونکہ جو مبارک احمد ہے وہ 1899 ہی میں پیدا ہوا ہے، جو چوتھا لڑکا ہے۔ اگر مرزا صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 لڑکے 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یا تو 1899 کے آخری دنوں میں یہ تحریر لکھی گئی ہے، یا پھر 1900 میں لکھی ہوگی کہ 4 لڑکے موجود ہیں، چوتھا لڑکا تو 1899 میں ہوا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ بیوہ کے الہام کی انتظار ہے، اور پھر میں نے یہ کہہ سکتا کہ محمد حسین بٹالوی شدید دشمنی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اس پیشگوئی کی نسبت اپنی واقفیت بیان کر سکے۔ لیکن اگر حلف مطابق نمونہ نمبر 2 دی جائے تو اس صورت میں امید ہے کہ سچ بول دے۔ اصل میں یہ اس دور میں کمیونیکیشن کا گیپ تو رہا ہے، جو کتابیں چھپتی تھیں وہ کسی کے پاس کب پہنچتی ہیں۔ پہلے کتاب چھپنے میں، جس طرح میں نے بتایا 3 سال تو یہ کتاب چھپنے میں لگ گئے، پھر چھپنے کے بعد کب شیخ بٹالوی تک پہنچی ہوگی، کب انہوں نے یہ اپنے متعلق بات پڑھی ہوگی، پھر انہوں نے اگر جواب دینے کا ارادہ کیا ہے، ان کے ساتھ اپنے مسائل تھے،
ان کا رسالہ شاۃ السنہ وہ 2 سال 3 سال لیٹ ہوتا چلا آیا ہے. 1890 والا 1892 میں 93 میں جا کے چھپا ہے, 95 والا جا کے 98 99 میں چھپا ہے. تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی مسائل چلتے رہے. ان کا جواب تو کہیں نہیں ملا کہ انہوں نے اس کے متعلق کہیں پڑھ کر جواب دیا ہو رسالہ شاۃ السنہ میں. لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس سے پہلے تریاق القلوب سے پہلے 1899 سے پہلے مرزا صاحب نے اس الہام کو یا اس پیش گوئی کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا. یہ جھوٹ ہے. اس کی میں دلیل دیتا ہوں. اگر مرزا صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ 1881-82 کا الہام ہے, معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ دلیل دیں مجھے, لیکن یہ سیب والا جو ہے آواز نہیں آ رہی. آپ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو عامر بھائی؟ تھوڑی آ رہی ہے بس. ایک منٹ, ابھی ٹھیک ہے آواز میری؟ ابھی کلیئر ہے؟ اچھا, میں کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ آپ دلیل دیں, لیکن مجھے مرزا صاحب کی ایک اور کتاب جو رسالہ انجام آتم ہے, جو تقریباً 1897 کی مرزا صاحب کی جو ہے وہ رسالہ ہے, اس کے 11ویں جلد جو روحانی خزائن کی پیج نمبر 298 کے حاشیے پر بھی یہی الہام مرزا صاحب کا اور وہی وہ مولانا محمد حسن بٹالوی رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی طرف ہی منسوب کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ سنایا تھا. اور بالکل وہی سیم چیز سٹوری جو انہوں نے تریاق القلوب کے اندر لکھی, وہی سیم سٹوری یہاں پہ بھی لکھی ہوئی. لیکن فرق اتنا ہے کہ تریاق القلوب کے اندر انہوں نے 18 برس قبل کا ذکر کیا ہے, لیکن یہاں پہ 18 برس قبل کا ذکر نہیں ہے. تو لہٰذا 1897 کے اندر بات یہ مرزا صاحب نے, جو میرے خیال سے مجھے پڑتا ہے سب سے پہلے جو ہے نا وہ منظر عام پر آئی. تو سوال میرا یہ ہے کہ مولانا محمد حسن بٹالوی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے تو کلیئر کر دیا کہ ان کے 298 کے حاشیے پہ روحانی خزائن کی جلد 11 298 حاشیہ. تو مولانا محمد حسن بٹالوی صاحب کے حوالے سے رحمہ اللہ کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ ان کے لٹریچر کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا, نہ اگر ہوا بھی تو ہماری نظر سے نہیں گزرا. تو کیا مرزا صاحب کے خود کے لٹریچر کے اندر جو انہوں نے اس کو 18 سال قبل یعنی 1880 1881 82 کی طرف لے کے گئے ہیں, کیا ان کے کسی لٹریچر کے اندر یہ بات تب ملتی ہے یا اسی جگہ پہ آ کے ملے گی ہمیں؟ کس کے لٹریچر میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے یہ بات اپنی جو بکر سیب والا الہام ہے اس کو ماضی کے اندر رکھا ہے 18 سال قبل, یعنی اگر آپ 1897 سے بھی لے لیں 18 سال قبل تو یہ بنتے ہیں 1879 یعنی 1879. ٹھیک ہے, 80 کا قریب لا لیں, 80 کے قریب ہے, 1880 کے قریب. تو مرزا صاحب کی اس وقت کی تحریرات ہمارے پاس براہین احمدیہ حصہ اول دوم جو ہے نا وہ اسی کے راؤنڈ باؤٹ ہیں. تو کیا ان کے اندر مرزا صاحب کا یہ بکر و سیب کا الہام ہمیں ملتا ہے یا جس طرح؟ جی یہی میں نقطہ بیان کرنے لگا تھا کہ اگر اس سے پہلے 1880 کا یا 1879 کا یا 1881 کا الہام ہوتا تو یہ وہاں موجود ہوتا. شیطان تذبحان جیسے الہامات تو براہین احمدیہ میں درج کر دیے گئے, 2 بکریاں ذبح ہوں گی, یہ کیوں نہیں کیا گیا وہاں پر براہین احمدیہ میں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ مرزا صاحب اس کے بارے میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں. اگر یہ براہین احمدیہ میں نہیں ہے اور اس کے بعد آ کے 18-20 سال کے بعد جب کہ شادی پہلی ہو چکی ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ بٹالوی کو یہ الہام سنایا تھا اور ان کے سامنے یہ معنی بھی بیان کیے تھے, تو ہمارے جو ائمہ محدثین ہیں نا ان کے یہاں ایک اصول ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے پھر اس سے دوسری کسی بات کو لیا نہیں جا سکتا. عمر بھائی یہ تو اصول خود مرزا صاحب کا بھی ہے نا؟ ہاں, وہ بھی یہی کہتے ہیں
کہ جب کوئی ایک شخص میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی دوسری باتوں پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ مرزا صاحب نے باقی جتنی باتیں ماضی کے حوالے سے بیان کی ہیں، کبھی بھی اپنی ہی بات کو بھی بیان کرتے ہوئے دیانتداری کا استعمال نہیں کیا. اپنی بھی بات بیان کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے، 18 سال پہلے، 15 سال پہلے براہین احمدیہ میں نے یہ بات لکھی ہے. وہاں جا کر کھول کر دیکھیں، بات ہی کچھ اور ہے. 3 میں مثالیں اس کی دینے لگا ہوں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے خدا نے مجھے الہام کر کے بتایا تھا کہ تیرے ہاں 4 لڑکے ہوں گے، تجھے 4 بیٹے دیے جائیں گے. میں نے ایک اشتہار چھاپ کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مجھے خدا نے الہام کیا ہے کہ 4 لڑکے ہوں گے. کوئی ایسا الہام نہیں ہے جس میں 4 لڑکوں کا ذکر ہو. میں نے یہاں تک کہ انعام رکھ چھوڑا کہ 1000 یورو انعام اس کو دیا جائے گا جو مرزا صاحب کا وہ اشتہار نکال کے لائے گا جس اشتہار میں انہوں نے بتایا ہو کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ 4 لڑکے تجھے دیے جائیں گے اور وہ عمر پائیں گے. حقیقت الوحی میں لکھا ہوا. کوئی بندہ نہیں لا سکا وہ اشتہار. پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنی باتوں کو موڈیفائی کرتے رہے. اسی طرح سے ایک اور ہے نزول المسیح میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے براہین احمدیہ میں نے ملا لطیف کے بارے میں اور عبد الرحمن کے بارے میں الہام شائع کر دیا تھا. مجھے خدا نے بتا دیا تھا کہ یہ 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی. جہاں براہین احمدیہ میں لکھا ہوا ہے صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے شیطان تسبحان 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی. کوئی بھی نہیں لکھا، نہ ملا لطیف کا ذکر ہے نہ عبد الرحمن کا. تب تو مرزا صاحب جانتے بھی نہیں تھے ان کو. براہین احمدیہ کے دور میں 1882-83 میں ملا لطیف کا نام بھی نہیں سنا ہوگا مرزا صاحب نے کہ کابل میں کوئی مولوی ملا لطیف رہتا ہے. تو صاف جھوٹ ہے. تیسری مثال یہ ہے کہ نزول المسیح میں انہوں نے 28ویں نشان ہوگا یا پیشگوئی ہوگی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے میں نے براہین احمدیہ میں شائع کیا تھا ایک الہام، اشکر نعمتی رایت خدیجہ تھی، اور اس میں میری بیوی کا نام خدیجہ رکھا گیا تھا کیونکہ وہ ایک مبارک اولاد کی سادات خاندان سے اور مبارک اولاد کی ماں ہے. آپ جا کے براہین احمدیہ کھول کے دیکھیں، وہاں بیوی کا ذکر ہی نہیں ہے. الہام تو موجود ہے اشکر نعمتی رایت خدیجہ تھی، لیکن بیوی کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، نہ بیوی کا نہ بچوں کا. جھوٹا بولا ہوا. یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. مثال تو کسی بندے کی جھوٹا ثابت ہونے کے لیے ایک بھی کافی ہوتی ہے، لیکن اس کی 3 مثالیں میں نے دی ہیں کہ 3 باتوں میں جھوٹ بولا ہوا ہے ماضی کی اپنی ہی تحریرات کو لے کر. اس لیے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ شیخ بٹالوی کو کبھی انہوں نے یہ الہام سنایا اور اس الہام کا یہ معنی بیان کیا بکرم و سیبن کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں تیرے نکاح میں لائے گا، ایک کنواری ہوگی ایک بیوہ ہوگی. ہم مرزا صاحب کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی کہیں گے یہ بالکل صاف جھوٹ ہے. اس طرح کا کوئی الہام انہوں نے شیخ بٹالوی کو نہیں سنایا. لیکن بالفرض محال عمر بھائی، میں اتنی سی بات جو آپ کی اتنی بات ہے، میں پہلے اس کو، کیونکہ یہ پوائنٹ جو آپ نے آرگومنٹ پیش کیا ہے نا، اس کو کلیئر ہونا ضروری ہے میرے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی، کہ یہ جو مرزا صاحب نے مولانا محمد حسن بٹالوی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات ان کی طرف منسوب کی ہے، ہم اس بات کے اوپر اس لیے یقین نہیں کر سکتے کیونکہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نہ مرزا صاحب کی اپنے اوائل میں تحریروں میں یہ ذکر ملتا ہے اس کا، نہ مولانا محمد حسن بٹالوی صاحب کی تحریروں میں اس کا ذکر ملتا ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ مرزا صاحب جب خود ایک اپنی ذات کے حوالے سے بھی کسی ماضی کے قصے کی طرف بیان کوئی بات پیش کرتے تھے تو اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ بات بھی اسی طرح ماضی کے قصے کی طرف ایک مرزا صاحب نے ریفر کیا ہے. تو لہٰذا جس طرح وہ باتیں جھوٹی تھی اس طرح یہ بھی جھوٹی ہے، ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے. آپ کا یہی پوائنٹ ہے؟ جی جزاک اللہ. جی آپ بالکل، یہ دونوں باتیں میں نے بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر ذکر ملتا نہیں ہے ماضی کی تحریرات میں، دوسرا یہ کہ مرزا صاحب پر اعتبار کیا نہیں جا سکتا کہ مرزا صاحب یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شیخ بٹالوی کو یہ الہام سنایا. لیکن بالفرض محال اگر اس بات کو ایسے لیا جائے کہ بھئی آپ تو مخالف ہیں ان کے، تو آپ کیسے مانیں گے
हम तो पैरोकार हैं, हम तो मानेंगे कि मिर्ज़ा साहब ने शेख बटालवी को ये बता दिया था और उनको इल्हाम हो गया था कि एक कवारी से निकाह होगा, एक बेवा से होगा, बिल फर्ज मुहाल इसको दुरुस्त मान लें, तो भी नतीजा ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जब 1881 में ये शेख बटालवी को इल्हाम सुनाया होगा, होगा ही कहेंगे ना, क्योंकि दलील तो है नहीं, सबूत तो है नहीं, जब उन्होंने शेख बटालवी को इल्हाम सुनाया होगा 1881 में, तो आपको याद होना चाहिए कि मिर्ज़ा साहब के अपने अज़दवाजी ताल्लुकात इस नहज पर थे कि वो शेख बटालवी को कहा करते थे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, मैं दूसरी शादी की तलाश में हूँ, मेरा पहली बीवी से नचाकी कह लें, नापसंदीदगी कह लें, नचाकी तो नहीं है, वो इनके घर में ही थी। हुरमत बीबी जो पहली बीवी थी वो तो 1850 के करीब इनकी शादी हुई उसके साथ, 1850 या 51 में हुई होगी। तो वो जो 30 साल पुरानी बीवी थी वो घर में थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने उसके साथ मुबाशरत तर्क की हुई थी। ये अल्फाज सीरतुल मादी में लिखे हुए हैं, मैं नहीं अपने पास से नहीं बयान कर रहा। सीरतुल मादी में उनके बेटे ने कहा है कि अम्मा जी कहती हैं कि तुम्हारे अब्बा को वो जो हुरमत बीबी है वो अच्छी नहीं लगती थी, पसंद नहीं थी किसी वजह से, इसलिए उसके साथ मुबाशरत तर्क किए हुए थे, अज़दवाजी ताल्लुकात उसके साथ मुनक़ते थे। तो जब उसके साथ ये हालात चल रहे थे, ताल्लुकात उससे मुनक़ते किए हुए थे, घर के अंदर रहने के बावजूद बिस्तर अलग रखा हुआ था, और शेख बटालवी को ये भी कह रहे थे कि मैं दूसरी शादी के चक्कर में हूँ। बल्कि अब्दुल्ला सनोरी जब इनके पास आया है तो उसने कहा है कि मैं शादी दूसरी करना चाहता हूँ, पहली बीवी तो मेरी है पर मैं दूसरी शादी करना। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मेरा अपना भी यही प्रोग्राम है, मेरा भी यही प्रोग्राम है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, आज वो देखते हैं हम दोनों में से अब किसकी पहले होती है, तुम्हारी पहले होती है कि मेरी पहले होती है। तो मिर्ज़ा साहब दूसरी शादी के लिए तगोदो कर रहे थे, और जब बंदा ऑलरेडी तगोदो कर रहा हो, 40 साल उसकी उम्र हो, घर में खाने पीने की रेल पेल हो, भूख नंग ना हो, मसला ना हो, ज़मीन हो, घर हो, दरवाज़ा ठीक ठाक हो, उस ज़माने में तो गरीब लोग थे, और शादी अगर नुसरत जहाँ बेगम जो 1884 में एक यंग लड़की दिल्ली की, उस बंदे ने मिर्ज़ा साहब के साथ 44 इयर्स के मर्द के हवाले कर दी, 44 साल के मर्द के साथ ब्याह दी। क्वालिफ़िकेशन क्या थी, कौन सी क्वालिफ़िकेशन थी 1884 में मिर्ज़ा साहब के पास? क्या मिर्ज़ा साहब की मिलें चलती थी, लूमें चलती थी, बसें चलती थी? क्या था? खुद वो कहते हैं कि 1875 में फ़ौत हुए हैं इनके अब्बा जी, कि जब अब्बा जी फ़ौत हुए हैं तो नान नफ़के की हमें फ़िक्र लाहक हो गई थी। तो उस दौर में जब इन्होंने दूसरी शादी की है, सवाए इब्राहीम अहमदिया के नाम पर जो 10,000 रुपया आया था, और बाहर जो कुछ बाग वगैरह की आमदन थी, थोड़ी बहुत ज़मीन से कुछ आमदन होती थी, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं था ना। तो लोग ऐसे बंदे को लड़की दे दिया करते थे, शादी कर दिया करते थे, बावजूद इसके कि उसकी पहली बीवी भी है और उससे 2 बच्चे भी हैं। दिल्ली का बंदा अगर दे सकता है तो पंजाब के अंदर किसी लड़की के साथ, कवारी लड़की के साथ शादी करने का अगर बंदा इरादा कर ले तो ये नामुमकिनात में से तो नहीं है ना कि मैंने एक कवारी से शादी करनी है जी, मुझे इल्हाम हुआ है मैं कवारी से शादी करूँगा, कर लो, हो जाएगी। ये कौन सा अनोखा काम है जो तुम करने लगे हो? बाकी अगर मेरी ये बात सुनकर कोई कादियानी ये कहे कि ये खाम खा अपने तासुब में बातें कर रहा है, मिर्ज़ा साहब के पास ऐसी सलाहियत थी, ऐसा हुनर, ऐसा किरदार, ऐसी सीरत, ऐसी शख्सियत थी कि मीर नासिर नवाब ने मिर्ज़ा साहब को लड़की दे दी।
تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میر ناصر نواب نے لڑکی دینے کے بعد مرزا صاحب پر وہ تہمتیں لگائی ہیں کہ اگر کہیں گے تو میں ان کی نظم یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، جس نظم میں میر ناصر نواب نے لکھا ہوا ہے کہ آج کل کے یہ ڈھونگی پیر جو بنے ہوئے ہیں کتابوں کے نام پر لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کے ساتھ میر ناصر نواب کی ایک عرصہ دراز تک شدید ناراضگی رہی ہے، بیٹی دینے کے بعد بھی، نصرت جہاں کی شادی ہونے کے بعد بھی میر ناصر نواب کی مرزا صاحب کے ساتھ چپکلش شدید رہی ہے، حتیٰ کہ اس نے نظم اور شعروں میں بھی ان کا ذکر کیا برے لفظوں میں۔ پھر جب 1889 میں یا 91 میں جا کے ان کا راضی نامہ ہوا ہے میر ناصر نواب کا اور مرزا صاحب کا، تو اگر کوئی اس طرح کی صلاحیت اس نے دیکھی تھی کہ بڑی شخصیت ہے، بڑا نیک آدمی ہے، مجدد وقت ہے، امام الزمان ہے، تو پھر وہ برا بھلا تو نہ کہتا میر ناصر نواب ان کو۔ اس طرح کی بات نہیں تھی، اس نے شادی کی تھی بیٹی کی دنیاوی ضرورت اور دنیاوی جس طرح ہوتی ہے جگہ دیکھ کر کے وہاں پر گنجائش ہے، میری بیٹی کی راتیں گزر جائیں گی، وہاں پر اس کی زندگی گزر سکتی ہے۔ وہ لمبی بات ہے کیسے شادی ہوئی، عامر بھائی بالکل یہ پھر اور طرف ایک نکل جائے گا مضمون۔ مرزا صاحب کی جو پہلی شادی تھی اس کا سیاق و سباق کیا تھا، کیا وہاں پہ چیزیں تھیں، تو جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ بکر صیب ان کا مرزا صاحب نے خود معائنہ بیان کیا کہ 2 عورتیں میرے نکاح کے اندر آئیں گی، اور مولانا محمد سلم بٹالوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ جو کنواری ہے یہ تو نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی جو میری شادی تھی وہ اس کے حوالے سے پوری ہوگی، بیوہ کا میں انتظار کر رہا ہوں، تو وہ ہوگا نشان پورا۔ تو عمر بھائی کیا یہ جو بیوہ والی بات تھی، کیا یہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے حوالے سے ان کے ذہن میں تھی یا اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہاں مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا موضوع ہے، اس کو بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہیے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میں باہر جا رہا تھا موضوع سے، آپ نہ بھی مجھے روکتے تو بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح موضوع دوسری طرف جا رہا ہے کہ ان کی پہلی شادی کس طرح ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، لیکن میں صرف اس کا ایک پس منظر بیان کر کے واپس ہی آ رہا تھا اسی موضوع پر کہ 1881 میں اگر بالفرض محال مان لیا جائے کہ انہوں نے یہ الہام کسی کو سنایا تھا، تو بھی وہ کنواری سے شادی کرنے کی تیاری میں تھے، تلاش کر رہے تھے رشتہ۔ خود انہوں نے بتایا کہ میں رشتے کی تلاش میں تھا، اور وہ وہاں فلاں بندے سے پوچھا، تو شیخ بٹالوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا دلی میں تم جاتے ہو تو سید نذیر حسین سے ذکر کرنا، وہاں پر یہ گئے تو انہوں نے ذکر کیا تو ان سے ملاقات ہوگی، یا ان کا کچھ اور بھی ہے، ادھر ڈائریکٹ بھی ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ بہرحال شادی کنواری سے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کو تریاق القلوب میں یا انجام آتم میں 1897 میں یا 1899 میں 2 سال کا گیپ ہے، جب مرزا صاحب نے اس کو پبلک میں رکھا کہ یہ میرا الہام ہے، یہ میری پیشگوئی ہے کہ میری خدا تعالیٰ نے کہا ہے 2 عورتوں سے شادی ہونی ہے، بس جیسے ہی مرزا صاحب نے اس افطراء کو منظر عام پر پیش کیا ہے، لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جس طرح کہتے ہیں نا وہ گڑا پہ گیا ہے کہ جا پھر اللہ کے نام پر افطراء کرتا ہے، نہیں ہوگی، تو کہتا ہے کہ میں نے خدا نے تجھے کہا ہے، نہیں ہوگی پھر۔ تو اس کے بعد حالانکہ یہ الہام میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کو، ویسے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کے سارے الہامات شیطانی تھے، جھوٹے تھے، کوئی بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے 1902 میں مد کے مناظرے میں بھی یہی الفاظ تھے، 2026 میں ہمارے بھی یہی الفاظ ہیں کہ یہ سارے شیطانی الہامات تھے، جھوٹے تھے۔ لیکن یہ الہام کم از کم سچا ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن جب اللہ کسی کو جھوٹا ثابت کرنے پہ آ جائے تو اس کو کوئی سچا ثابت نہیں کرتا، کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی آسان سی بات تھی، کم از کم اس کو تو سچا ثابت کرنا جماعت کے ان لوگوں کے لیے جو ہر مہینے اتنا قربانی دیتے تھے، اتنے پیسے مرزا صاحب کو دیا کرتے تھے۔ نواب محمد خان نے تو فکس ہی لگایا ہوا تھا، حکیم نور الدین جیسے اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے فکس ہی لگایا تھا ہر مہینے ہم اتنے پیسے سلسلے کو دیں گے۔
तो वहाँ पर एक बेवा को, हिंदुस्तान की किसी गरीब बेवा को पकड़कर उसके साथ मिर्ज़ा साहब का निकाह करके इस इल्हाम को पूरा करना नामुमकिन नहीं था। बहुत आसान, और सबसे आसान ये था क्योंकि इसमें तयन नहीं किया गया कि ये बेवा कौन सी है। कोई भी बेवा हो सकती है। मिर्ज़ा साहब का इल्हाम तो सच्चा साबित हो जाना था ना। बिक्रम व सैयब उनमें अल्फाज हैं, एक कवारी और एक बेवा, और इल्हाम के मानी भी खुद मुल्हिम ने ये बताए हैं, एक कवारी से निकाह होगा, एक बेवा से। ये नहीं बताया वो बेवा कौन सी है, फलां की बेटी है, फलां की बहू है, फलां की बहन है, नहीं, कोई भी बेवा हो सकती है। तो ये इल्हाम वहाँ पर साबित हो सकता था अगर उनके मुरीद ये कुर्बानी मतलब देने के लिए तैयार हो जाते, या उनको ये कहा जाता कि ये इल्हाम पूरा करो, किसी बेवा को पकड़ के लाओ, मिर्ज़ा साहब का निकाह करें, बेशक बाद में तलाक दे दें। लेकिन अल्लाह की मार देखें। इसका माइक खुला भाई, जाहिद भाई शायद आपका माइक खुला। किसका माइक खुला? जाहिद भाई आपका मेरा माइक नहीं खुला है। था? नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मेरा ख्याल है ज़िया भाई ऊपर आए, इनका खुला था, बंद कर दिया मैंने। इनको नीचे पे कभी ऐसा ग्लिच आ जाता है। हाँ, इन्हीं के माइक से आ रहा है शोर, लेकिन इनको दोबारा ऊपर उठाएंगे तो अब नहीं आएगा। मैं ये कह रहा था कि ये भी पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि किसी बेवा से निकाह नहीं हो सका। ये बहुत आसान था क्योंकि इसमें ज़िक्र नहीं है। अलबत्ता अब आपके सवाल का जवाब कि कुछ लोगों ने इसको मोहम्मदी बेगम से मंसूब करने की कोशिश की है। जो अनाड़ी कादियानी होते हैं ना, अनाड़ी, वो इसको मोहम्मदी बेगम से मंसूब करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये बेवा से जो निकाह था ना, वो मिर्ज़ा साहब के दिमाग में चल रहा था कि वो बेवा होगी और मेरे निकाह में आएगी। ये बात ज़बानी कलामी में थ्योरी नहीं पेश कर रहा। मोरक्को का मिर्ज़ाइयों का जो प्रेसिडेंट है, एहसान खमसी उसका नाम है, अब मुझे नहीं पता कि अभी है या नहीं है। कितने साल पहले बात हुई होगी उनसे व्हाट्सएप के दौर में, 8-9 साल 10 साल तो हो गए होंगे ना। तकरीबन 8-9 साल तो हो गए हैं। हाँ, 2016-17 में कहीं बात हुई होगी। एहसान खमसी उनका नाम है, अभी भी उनकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में महफूज है। उनको मैंने यही पूछा था, एहसान खमसी को, कि ये जो मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है, एक कवारी से निकाह होगा, एक बेवा से निकाह होगा, ये पता है आपको कि ये झूठा निकला है या ये किसके बारे में था? कभी सोचा है? कहता है एहसान खमसी, मुझे कहता है असल में मिर्ज़ा साहब की ये पेशगोई, ये इल्हाम मोहम्मदी बेगम के बारे में था। तो मोहम्मदी बेगम का शोहर ना मरा, ना मरने की वजह से ये इल्हाम वहीं पर ठुस हो गया। मेरा ख्याल है यही अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, या मैं अगर कोई कमी बेशी नहीं कर रहा तो किसी ने दौरान गुफ्तगू, बीच में 3-4 लोग और भी थे, तो शायद किसी ने जिक्र कर दिया होगा कि इल्हाम वहीं पे ख़त्म हो गया, ठुस हो गया। ये एहसान खमसी ने बात कही। तो अनाड़ी जो मिर्ज़ाई हैं अमूमन वो ये बात कर देते हैं, या फिर एक और है हमारे दोस्त तलत मलिक साहब, वो कह देते हैं कि मिर्ज़ा साहब के दिमाग में जनरेट होता था इल्हाम, खुद उनका दिमाग ऐसे इल्हामात को जनरेट कर दिया करता था। तो जब मिर्ज़ा साहब के दिमाग में मोहम्मदी बेगम की स्कीम चल रही है कि मैंने मोहम्मदी बेगम के बारे में पेशगोई की हुई है कि वो बेवा होगी और मेरे निकाह में आएगी, तो लामहल्ला ये इल्हाम जो है 1897 में जब अब्दुल्ला ये अंजाम आतम के बारे में, अंजाम आतम के अंदर या तरियाकुल कुलूब के अंदर लिखा है, तो मिर्ज़ा साहब के उस वक्त दिमाग में मोहम्मदी बेगम ही चल रही है। ये ठीक है बात कि ये इल्हाम जिक्र तो नहीं किया वहाँ पर, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि उस वक्त 1897, 98, 99 में मिर्ज़ा साहब के दिमाग में मोहम्मदी बेगम इतने ज़ोर से चल रही थी कि 1892 में उसकी शादी हुई। 1903 में इनका दीवार का मुकदमा था चचाजाद भाइयों के साथ, इमाम दिन निज़ाम दिन के साथ। तो वो मुकदमे में जब ये गए अदालत में, तो जज ने पूछा कि ये जो आप कहते हैं कि मेरा निकाह उस औरत से होगा और वो बेवा होकर मेरे निकाह में आएगी, तो क्या आपको अभी भी उम्मीद है? वो तो दूसरे घर में उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो वहाँ पर हंसी खुशी आबाद है। जज को मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा गुरदासपुर अदालत में? उम्मीद क्या, यकीन है, ये अल्फाज हैं लिखे हुए।
امید کیا یقین ہے، یہ خدا کی باتیں یہ ٹلنے والی نہیں ہیں۔ 1903 تک بلکہ 1908 تک مرنے تک یہ امید رہی ہے مرزا صاحب کو کہ محمدی بیگم بیوہ ہوگی، وہ میرے نکاح میں آئے گی۔ یقین تھا، امید نہیں، یقین تھا۔ تو یہ بات 1897 میں یا 99 میں جب لکھی گئی ہے تو لا محالہ محمدی بیگم تو ذہن میں چل ہی رہی تھی، اور اناڑی قادیانی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ محمدی بیگم کے بارے میں تھی، لیکن جو کھلاڑی ہیں وہ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ابھی محمدی بیگم کے قصے کا ذکر بھی نہیں تھا۔ کیوں بھائی مولوی نعیم صاحب؟ ابھی احمد بیگ کے قصے کا ذکر بھی نہیں تھا۔ اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے یا مشابہ پڑھ رہا ہے؟ اسی کے بارے میں ہاں، اسی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بیگ کے قصے کا ابھی کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ یعنی احمد بیگ کا قصہ تو شروع ہوا ہے 1887 میں، 1887 میں، وہ جو ان کا خط 10 جولائی وہ چھپا ہے ادھر جا کے عیسائیوں کے اخبار نور افشاں میں۔ اس بارے سے ذکر کیا تھا 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں احمد بیگ والی بات کا۔ ہاں ہاں، یہ تو 87-88 میں کہیں ان کا محمدی بیگم کا قصہ چھڑا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کا الہام ہے، اس وقت محمدی بیگم کا ذکر نہیں تھا، تو اس لیے یہ پنچر لگایا نہیں جا سکتا کہ یہ مرزا صاحب کے ذہن میں محمدی چل رہی تھی تو اس لیے مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ بکرم و سیب ان کا یہ مطلب ہے، یا دل میں سوچ رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بیوہ سے مراد محمدی بیگم ہے، کہہ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عمر بھائی، یہ جو مرزا صاحب نے خود اس کا معنی بیان کیا کہ 2 عورتیں میرے نکاح میں آئیں گی، یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح کے اندر لے کے آئے گا، ایک کنواری اور ایک بیوہ۔ عمر بھائی، کیا مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے اندر کیا اپنے اس الہام کی کوئی اور بھی تشریح یا معنی کیا ہے، یا صرف ایک ہی یہ معنی ملتا ہے؟ کوئی اور معنی نہیں کیا، بکرم و سیب ان کا کوئی اور معنی۔ ایک سیکنڈ ہو گیا۔ کوئی اور معنی نہیں بیان کیا، یہی معنی بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک کنواری ہوگی ایک بیوہ ہوگی۔ اب ہوا نہیں پورا تو قادیانی کیا کریں؟ جنہوں نے ادھار کھایا ہوا ہے، قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے قادیانیت پر ہی مرنا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ الہام نصرت جہاں بیگم ہی کی شکل میں پورا ہو گیا کہ وہ کنواری آئی تھی اور مرزا صاحب کے مرنے پر بیوہ ہو گئی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی عورت میں الہام پورا ہوا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 2 عورتیں میرے نکاح میں آنی ہیں۔ اب یہ بات ٹکراتی ہے آپس میں۔ عمر بھائی، یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ خود اپنے اس بات کی دلیل کے لیے اب یہ تعویل جو ان کی آپ بتا رہے ہیں کہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے ہی رنگ میں یہ الہام پورا ہوا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تذکرہ کے اندر سے ایک الہام بھی پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1906 کے اندر یہ الہام کیا تھا کہ یہ عورت تجھے کافی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت سے مراد نصرت جہاں بیگم صاحبہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے اس معنی جو ان کا اجتہادی غلطی جو تھی اس کی اصلاح کر دی، اور مرزا صاحب کو بتا دیا کہ یہ ہی عورت تجھے کافی ہے۔ تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی کیا مرزا صاحب نے اس الہام کا یہ معنی بیان کیا ہے؟ عمر بھائی، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، باقی بھائیوں کو آ رہی ہے آواز؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی، اب آ رہی، اب عمر آئی۔ بھائی، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، پلیز ریپیٹ کر دیجیے۔ اچھا، کوئی بیچ میں کال آ رہی تھی شاید۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو الہام آپ سنا رہے ہیں کہ یہی عورت تیرے لیے کافی ہے، یہ الہام ہونے کے بعد کیا مرزا صاحب نے کبھی یہ بات کہی
کہ بھئی مجھے اس الہام کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے کہ اب میرے نکاح میں کوئی اور عورت نہیں آئے گی، لہٰذا میں نے محمدی بیگم کے بارے میں اور ایک بیوہ کے بارے میں نیز 20 فروری 1886 کے اشتہار میں جو یہ کہا ہوا ہے کہ آج کے بعد کئی عورتیں تیرے نکاح میں آئیں گی، کئی عورتیں، یہ سارے الہامات اب منسوخ ہیں، کیونکہ مجھے خدا نے الہام کر دیا کہ اب کوئی عورت نہیں نکاح۔ کیا مرزا صاحب نے کہا ہے؟ نہیں، اصل میں یہ مرزا صاحب کا ایک گول مول الہام ہے جس کو چسپاں کیا گیا ہے اس الہام کے اوپر، تاکہ اس کے اوپر کوئی وہ لیکیج بند کی جائے، اس کا سوراخ بند کیا جائے کہ کیا کریں، اب کیا جواب دیں۔ الہام تو صاف ہے، سیدھا ہے، عیاں ہے، بالکل شفاف ہے، اس میں کوئی دھند تو ہے نہیں، کوئی گرد تو اڑی نہیں ہوئی کہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مشابہ بات تو ہے نہیں، بالکل دو ٹوک الفاظ میں محکم بات ہے کہ خدا نے مجھے بتایا 2 عورتوں سے تیرا نکاح ہونا ہے، ایک بیوہ ہے، ایک کواری ہے، کواری سے ہو گیا، بیوہ کی انتظار ہے، وہ مولوی محمد حسین بٹالوی دوسرے وقت میں دیکھ لے گا، وہ تو چیلنج کر رہے ہیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ وہ 26 مئی 1908 کے بعد بھی زندہ رہے، وہ تو 1920 میں فوت ہوئے نا، تو وہ زندہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے کون سی بیوہ ان کے نکاح میں آتی ہے، نہیں کوئی آئی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ شیخ بٹالوی نے اس دور میں جب مرزا صاحب نے عبداللہ آتم کے بارے میں پیشگوئی شائع کی تھی نا کہ یہ 15 مہینے میں مر کے حاویہ میں گرے گا، شیخ بٹالوی نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو بھی جائے، اگر عبداللہ آتم 15 مہینے میں مر بھی جائے، کیونکہ بہت سارے مرزائی جو بیچ میں تھے، ادھے مرزائی تھے، ادھے مسلمان تھے، یعنی ذہنی لحاظ سے، ذہنی طور پر ادھے مسلمان تھے، ادھے مرزائی تھے، ان کو شیخ بٹالوی کہا کرتے تھے کہ تگڑے ہو وہ، یہ جھوٹی ساری پیشگوئیاں مرزا صاحب کی جھوٹی نکلی ہیں، کون سی سچی نکلی ہے؟ تو انہوں نے شیخ بٹالوی کو کہا، خود شیخ بٹالوی رحمہ اللہ نے شاۃ السنہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس الہام کو دیکھ لیں، ہم اس کی انتظار کریں عبداللہ آتم والی پیشگوئی کی، اگر یہ جھوٹی نکلے گی تو ہم مرزا صاحب کو جھوٹا مان لیں گے، اگر سچی نکلے گی تو پھر آپ ہمیں یہ جو روز کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں چھوڑ دیں بات۔ تو شیخ بٹالوی نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو، اگر یہ بات ہو بھی جائے اور عبداللہ آتم 15 مہینے میں مار بھی جائے تو بھی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اور یار کئی جوتشی ہیں جن کی باتیں پوری ہو جاتی، ادھی پچھدی تو باتیں ان کی بھی پوری ہو جاتی، اس بندے کی تو کوئی بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کی کوئی ایک آدھ بات پوری بھی ہو جائے، صحیح بھی نکل آئے، تو اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔ پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں ایک جوتشی کی کہ اس کا اخبار میں باقاعدہ یہ خبر آ رہی ہے، دلی میں تھا وہ، کہ اس نے فلاں پیشگوئی کی، وہ بھی صحیح نکلی، اخبار والے نے لکھا فلاں پیشگوئی کی، وہ بھی صحیح نکلی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ پیشگوئی تو کسی جوتشی کی بھی صحیح نکل آتی ہے، بلکہ لوگوں کی کئی زیادہ نکلی ہیں۔ یہ تو میری آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ یہاں میں اٹلی میں آیا ہوا تھا، ابھی 2010 کا یہ واقعہ ہوگا، یا میرے خیال سے 9-10 کا، جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا، ٹی وی پہ آ رہا تھا، تو میں نیا ابھی اٹلی آیا تھا، میں جاب سے واپس آتا تھا تو ٹی وی پہ شام کو وہ جو پروگرام لگتا تھا وسیم بدامی کا، اس میں اس نے نجومی بٹھائے ہوتے تھے، کل کس کی ٹیم جیتے گی، آسٹریلیا جیتے گا، پرسوں کون جیتے گا، اچھا جی انگلینڈ جیتے گا، اچھا جی پھر میچ ہونا، اچھا جی کل کون جیتے گا، جی انڈیا جیتے گا، اچھا جی پرسوں کون جیتے گا، جی پاکستان جیتے گا۔ فائنل والے دن میں روز منع کرتا تھا اپنے دوستوں کو کہ یار اپنا بیڑا گرک نہ کرو، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کذاب ہیں، اللہ پر افتراء کرتے رہتے ہیں، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ آپ کا ایمان برباد کرے گا اور آپ کی دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ لیکن نوجوان کہاں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا، وہ صحیح باتیں کر رہا ہے، دیکھیں اس نے کل کہا تھا انگلینڈ جیتے گا تو انگلینڈ جیت گیا ہے، آج اس نے کہا تھا آسٹریلیا جیتا، آج آسٹریلیا جیتا ہے۔ میں بے بس ہو جاتا، میں نے کہا چلو تمہارا بیڑا گرک ہوگا، یہ لے کے جائے گا تمہارا ایمان بھی اور دنیا۔ آخری دن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، پاکستان اور انڈیا کا فائنل تھا، اس جوتشی کو اس نے کہا، وسیم بدامی نے کہا کہ یہ 4 نجومی ہیں، ان چاروں میں سے سب سے زیادہ پازیٹیو رزلٹ اس کا آیا ہے، حضرت صاحب کا، یہ کیا نام ہے ان کا، پتہ نہیں کیا خادم یا کیا نام تھا اس کا، یعنی اس کا کہتا ہے کہ سب سے زیادہ رزلٹ بہتر آیا ہے، وہ اس کی اتنی پیشگوئیاں تھیں، اس میں سے
10 में से 7 से ही निकली हैं, उसकी 6 से ही निकली हैं, उसकी 5, इसकी 10 में से 10 से ही निकली हैं। सारी की सारी उस बंदे की पेश गोइयाँ सही निकली थी। अभी भी वसीम बदामी का प्रोग्राम निकाल के देख लो। तो उसने कहा कि आज जनाब आपका दिन है, आपकी 10/10 नंबर आए हैं, सारे के सारे आपने नंबर ले लिए हैं, तो आप फाइनल बताएं किसने जीतना है। तो वो नजूमियों की जिस तरह की आदत होती है, घुमा फिरा के कहता है वो सितारा तो ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये दाएं को जा रहा है, ये बाएं को जा रहा है, मुश्तरी इधर को जा रहा है, ज़हल उधर को जा रहा है। आमिर लेकिन भाई माजरत हुआ हूँ कि आज आपने तो आज की दुनिया से ये मिसाल आपने इस्टेब्लिश की, मिसाल दे के कि किस तरह से वो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम, लेकिन ये बात खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने भी अपनी किताब में लिखी हुई है ज़रूरतुल इमाम के अंदर। मैं आपको वो तहरीर पढ़ के देता हूँ, आप अंदाज़ा कीजिएगा कि मिर्ज़ा साहब उसमें क्या कहना चाहते हैं और आपकी बात किस तरह से वो मोहर साबित होती है उस पर। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि याद रहे कि वो काहिन जो अरब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले बकसरत थे, उन लोगों को बकसरत शैतानी इल्हाम होते थे और बाज़ वक़्त वो पेशगोइयाँ भी इल्हाम के ज़रिए से ही किया करते थे। और तअज्जुब यह है कि उनकी बाज़ पेशगोइयाँ सच्ची भी होती थीं, चुनांचे इस्लामी किताबें इन किस्सों से बड़ी पड़ी हैं। बस जो शख्स शैतानी इल्हाम का मुनकर है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमों का इनकारी है और नबूवत के तमाम सिलसिले का मुनकर है। तो ये बात तो मिर्ज़ा साहब ने खुद भी एक्सेप्ट की है कि शैतानी इल्हाम होते थे, वो उन इल्हामात की बिना पर पेशगोई कर देते थे और वो पेशगोइयाँ उनकी सच्ची भी होती थी। तो अमर भाई ये तो आपकी बात की तस्दीक खुद मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं। हाँ, हदीस से भी साबित होता है। इब्ने सयाद कहानत ही करता था। इब्ने सयाद के बारे में आता है कि वो एक यहूदी औरत का बेटा था और काहन था, कहानत करता था और वो लोगों को ये इसी तरह की पेशगोइयाँ करता था। तो नबी अलैहिस्सलाम जब उससे मिलने गए हैं तो आपने उससे पूछा है कि तुम्हारे पास किस तरह की खबरें आती। कहता कई झूठी होती हैं, कई सच्ची होती हैं, कई सच्ची होती हैं, कई झूठी होती हैं। तो काहिनों की भी कई बातें सच्ची कई झूठी निकल आती। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद वो भाईजान बंदा ये देखें, आप तो कहानों की बात कर रहे हैं, ज्योतिषियों की बात कर रहे हैं। अब ज़िया रसूल अमीनी ना कोई काहन, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई आलम दीन, ना कोई वलीउल्लाह, ना कोई मुहद्दिस, ना कोई मुफस्सर, ना कोई मुहक्किक, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज़िया रसूल अमीनी है, आम सा इंसान है। वो पेश गोई तो मेरी भी बड़ी शान से पूरी हुई। आज से आज भी जाके देखें, वो उधर लगी हुई है ख़त्म नबूवत फोरम पे। मैंने कोई 7-8 साल पहले पेशगोई की थी कि बड़ा हुआ ढेर छोटे दी खैर, तो वो पेशगोई पूरी हुई। नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत से आउट हो गए, छोटा जो है वो वज़ीर आज़म बन गया। तो पेशगोई तो मेरी भी पूरी हो गई। ये कौन सी बड़ी बात है? सुभान ये अल्लाह। बाकायदा इन्हीं अल्फाज से लिखी हुई है, सुभान जाकर अल्लाह। देख ख़त्म नबूवत अच्छा फोरम। आमिर भाई, जब ये अब देखिए हमारे सामने ये हकीकत आ गई है, सुभान अल्लाह। हमारे सामने आमिर भाई ये हकीकत आ गई है कि मिर्ज़ा साहब ने जो खुद मायना बयान किया कि 2 औरतें, अब आपने ये भी बताया कि जमात इसको नुसरत जहाँ बेगम साहिबा पे ही चस्पा करती है। अमर भाई, मिर्ज़ा साहब का कोई एक असूल था, मैं आपके सामने रख देता हूँ, मुझे ज़रा क्लियर कीजिएगा कि इस असूल के होते हुए क्या मिर्ज़ा साहब की जमात, क्या उनके बरखिलाफ़ उनकी मायने और जा सकती है? वो मैं सुना देता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने हकीकत और वही की पेज नंबर 438 पे 22वीं जिल्द के अंदर लिखा है कि मुल्हम से ज़्यादा कोई इल्हाम के मायने नहीं समझ सकता और ना किसी का हक़ है जो उसके मुखालफ कहे। अब मिर्ज़ा साहब तो कहें कि 2 औरतें और जमात कहें नहीं एक ही औरत, तो अमर भाई आप इसको किस तरह रखेंगे? यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनको कम अज़ कम इतना तो खुदा का खौफ होना चाहिए कि जो मिर्ज़ा साहब ने मानी बयान किया है या तो उसको सही मान लें, लेकिन मुसीबत उनकी ये है उसको सही माने तो पेशगोई साफ झूठी साबित हुई है। क्या करें? अब उसके लिए उनके पास एक वाहिद हल है कि वो मिर्ज़ा साहब वाला मानी छोड़ें और अपना मानी बयान करें, नया मानी। और उनके मायने के ऊपर थोड़ी सी बताएं तफसील कि किस तरह से नुसरत जहाँ बेगम साहबा ही 2 औरतें हो सकती हैं, वो थोड़ा सा वो भी तो थोड़ा क्लियर करें ना। हाँ, वो उनका ख्याल ये है कि नुसरत जहाँ बेगम साहिबा की ही शक्ल में ये इल्हाम पूरा हुआ है। एक ही औरत में ये इल्हाम दोनों सूरतों में पूरा हो गया है। एक सेकंड ज़रा,
मलक कैसर साहब को मैं कह रहा हूँ कि अपनी ब्रॉड बंद कर दें, इधर ही आ जाएं, शायद उन्होंने ब्रॉड लगाई है तो एक वक्त में 2 ब्रॉड निकलनी चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने ये मानी बयान किया है बामर मजबूरी कि एक ही औरत में वो इल्हाम पूरा हुआ है, हालांकि मिर्ज़ा साहब इसको 2 औरतें कहते हैं और लफ्ज़ भी दोनों के अलग-अलग हैं, बिकर अलग है, सैयब अलग है, और मिर्ज़ा साहब भी 2 औरतें बयान करते हैं। लेकिन अब अगर मिर्ज़ा साहब का मानी माना जाए तो इल्हाम झूठा साबित होता है। बामर मजबूरी उन्होंने इसका मानी चेंज कर दिया और ऐसा एक घनौना और अंधोनाक मानी बयान किया है कि कोई बंदा भी होश व खिरद वाला उस मानी को कबूल कर ही नहीं सकता। मिर्ज़ा साहब कहते हैं 2 औरतें मेरे निकाह में खुदा लाएगा, ये कहते हैं कि असल में औरत एक ही है, नुसरत जहाँ बेगम साहिबा। जब वो कवारी इनके निकाह में आई थी तो ठीक एक शक्ल में पूरा हो गया, जब मिर्ज़ा साहब 26 मई 1908 को फोत हुए तो वो बेवा हो गई, तो वो 2 औरतें बन गई, यानी पहले कवारी थी फिर बेवा होगी वो, यानी एक ही औरत में दोनों शक्लों में कवारी वाला भी और बेवा वाला भी इल्हाम पूरा होगा। कोई बंदा मान सकता है इस मानी को, इस तशरीह को कोई बंदा कबूल कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने ये इरादा किया हुआ है कि हमने मिर्ज़ा साहब को गलत नहीं कहना, कुछ भी हो जाए उनकी बात को गलत नहीं कहना, तो जो मर्ज़ी भाईजान पंचर तो कहते फिरें, जो मर्ज़ी उसका मानी घड़ लें, फिर तो कोई दुनिया में बात आपको मना सकता ही नहीं ना। बात तो साफ है बिल्कुल कि वो कहते हैं 2 औरतें हैं, आप कह रहे हैं 1 औरत है। एंड पे ये कहेंगे कि नहीं वो मिर्ज़ा साहब के समझने में उनको गलती लग गई थी, इज्तिहादी गलती हो गई थी, फ़हम में गलती हो गई थी। जब आप ये कहें कि यार इतना जुल्म ना करो, दावा उनका नबूवत का है, पीछे से फरिश्ता आता है, वही आती है, और आप कह रहे हैं कि उनको गलती लग गई थी, फिर चले जाएंगे नबियों की तरफ और उन पर। आमर भाई, मैं इज्तिहादी गलती और गलती की तरफ आऊँगा और उससे पे आप पे सवाल रखूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं फिर असूल के ऊपर आऊँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब तक असूल जो है ना वो तय ना हो जाए तब तक जो बात है ना वो आगे पहुँच नहीं सकती। अमर भाई, मैंने अक्सर आपको सुना है कि मिर्ज़ा साहब के एक और पेश गोई थी जिसके बारे में जब अक्सर हमारे मुसलमान भी पेश करते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि मक्का में मरेंगे या मदीना में। तो जब मुसलमान सवाल करते हैं कि बताएं भाई मिर्ज़ा साहब मक्का में मरे या मदीना में, वो तो लाहौर में मरे। तो आगे से उनको कहा जाता है देखें जब मुल्हम ने खुद उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है तो फिर कोई दूसरा किस तरह कह सकता है कि नहीं भाई उसको ज़ाहरी मायने में ही लिया जाए। तो अब अमर भाई वहाँ पे ये असूल है कि मुल्हम के बयान करदा मायनों को इन्होंने तरजीह देनी है। अब वही मुल्हम यहाँ पे मायने बयान कर रहा है लेकिन तरजीह नहीं दी जा रही। अमर भाई, इस दोहरे असूल को, दोहरे म्यार को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं ना, ये क्या है? अच्छा, ये मलक कैसर साहब नीचे आ रहे हैं, वो कोई मैसेज लिख रहे हैं ब्रॉड शो नहीं हो रही, यहाँ पर शो नहीं हो रही या नीचे नहीं आपको दिखाई दे रही या बाहर से शो नहीं हो रही, क्या चल? बाहर से नहीं आई थिंक शो हो रही, उनको मैंने मैसेज किया था वो किसी भी जगह पे शो नहीं हो रही, नहीं क्या, वरना मैंने तो अच्छा होता है ना कि शो हो रही होती है, वो तो मैं स्क्रॉल करते करते, हालांकि मैंने जाहिद भाई को फॉलो भी किया हुआ है। तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये फॉलो शेयर पे चले करें। गए सारे बंदे इसको 60 दफ़ा। नहीं, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। आप चलो। हाँ, ये वाली आईडी प्राइवेट है। नहीं, प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक है, पब्लिक आईडी है, मैंने पब्लिक चेक करके आईडी लगाई थी। फिर क्यों नहीं शो हो रही? चले खैर, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, इसको ख़त्म करते हैं ताकि ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। वो मिर्ज़ा साहब ने जो बात कही है और उसके ख़िलाफ़ जो उनके पैरोकार हैं वो जो बात कर रहे हैं, यही तो है ना मुसीबत। इसी को तो कहते हैं कि कादियानियत, मिर्ज़ायत ये एक गरीब की चादर की तरह है। अगर ये सर को ढांपें पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव को ढांपें सर नंगा हो जाता है। अगर ये वाला असूल पकड़ते हैं कि भाई मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं कि जो मुल्हम मानी बयान करेगा वही दुरुस्त होंगे, तो फिर आप देखते हैं कि उनके अपने बयान करदा मानी गलत हैं और आप खुद मानते हैं कि उन्होंने गलत मानी बयान किए। लेकिन अगर किसी जगह पर उनके मानी को ना लिया जाए तो वो मक्का में मरेंगे, मदीना में मरेंगे, वो वाली बात गलत साबित होती है। फिर आप कह देते हैं कि नहीं मुल्हम ने तो खुद कहा है।
मक्का में मरने का मतलब मक्की फ़तह है और मदीना में मरने का मतलब ये है कि ऐसे लोग उनके तबीयत में जोश पैदा हो जाएगा जिस तरह हिजरत मदीना के दिन पर हुआ था। तो वो दोनों तरफ से उनको समझ नहीं आती, और ऐसे लोगों को ज़ाहिर है जब एक गलत बात को आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ज़िद करना शुरू कर देते हैं दलील के बगैर, तो फिर झूठा ही होना पड़ता है। इधर से कोई असूल बयान करते हैं तो वो दूसरी तरफ फंस जाते हैं, वो दूसरी तरफ से असूल बयान करते हैं, इधर आके फंस जाते हैं। तो बहरहाल मिर्ज़ा साहब ने इसकी खुद इसकी तशरीह की है कि दो औरतें हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि नहीं, मिर्ज़ा साहब को गलती लगी है, औरत एक ही थी, एक ही औरत की शक्ल में। क्यों? क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि ये मिर्ज़ा साहब को खुदा ने इल्हाम किया है। हम तो कहते हैं ये इल्हाम खुदा की तरफ से होता तो पूरा होता, खुदा की तरफ से था ही नहीं, ये शैतानी इल्हाम था, झूठा इल्हाम था। तो फिर मानते क्यों नहीं? वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने मान लिया है ये खुदा की तरफ से इल्हाम था, तो अब पूरा तो करना है। झूठा तो कह नहीं सकते इसको कि झूठा निकला है। सच्चा साबित करने के लिए कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जो मानी बयान किया है वो मानी गलत है। सही मानी ये है कि एक ही औरत कुंवारी थी, वो बेवा हो गई। तो ये एक ऐसा इल्हाम है जो इनको किसी तरह से भी सच्चा साबित नहीं होने देता। शर्त यह है कि बंदा इन सारी बातों से थोड़ा सा वाकिफ़ हो, जो बातें मैंने बयान की हैं। अगर आप इन सारी बातों से वाकिफ़ हैं, उनके अपने असूलों से वाकिफ़ हैं, फिर मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि अंबिया गलती पर नहीं रखे जाते, उनकी इस्लाह कर दी जाती है। अगर मिर्ज़ा साहब का दावा नबूवत का है तो क्या मिर्ज़ा साहब की इस्लाह की गई है? दो औरतें बताकर क्या कभी ज़िंदगी में मिर्ज़ा साहब ने इसकी इस्लाह की है कि दो औरतें नहीं हैं, एक ही औरत है? फिर तीसरा कुछ चौथा झूठ कर लेते हैं, कहते हैं कई दफ़ा नबियों की इस्लाह हो जाती है, वो बताते नहीं हैं। ओ भाई, जिन बातों में एक ठोकर लगने का इम्कान हो, फिर नबियों का काम ही क्या है? जिन बातों में ठोकर लगने का इम्कान हो वो गलत यहाँ बयान जिस कर बात के ऊपर एक शख्स के सिद्क़ व किज़्ब का म्यार परखा जा रहा हो, उसके ऊपर तो बताना बनता है। हाँ, जो उनका सिद्क़ और किज़ब का मयार हो, वो बात अगर उनको काज़िब साबित कर रही हो तो उसकी इस्लाह करनी तो ज़रूरी है। अगर उनको बता दिया गया था कि ये दो औरतें नहीं हैं, एक ही औरत है, तो उनको चाहिए था ना कि बताते, वरना तो उन्होंने बयान किया है कि मेरा असूल ये है कि 100 में से एक भी मेरी पेश कोई झूठी निकले तो मैं झूठा हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों से अगर आप वाकिफ़ हों, क्योंकि इनकी आदत है जब एक बात में झूठे पड़ते हैं फिर दूसरी कोई बात घड़ लेते हैं। आप दूसरी को पकड़ेंगे, फिर ये तीसरी पे जाके खड़े हो जाएंगे, तीसरी से झूठ उनका साबित करेंगे, फिर ये चौथी पे जाके। तो ये सारी बातें आपके ज़हन में हों तो ये एक इल्हाम ही काफ़ी है। मिर्ज़ा साहब को झूठा साबित करने के लिए ये सिर्फ एक इल्हाम ही काफ़ी है। कोई मिर्ज़ाई इसका जवाब दे ही नहीं सकता। इस पर मानना ही पड़ेगा उसको कि ये मिर्ज़ा साहब का इल्हाम झूठा निकला है, साफ झूठा निकला है। क्योंकि उन्होंने कहा कि दो औरतों से निकाह होगा, सारी ज़िंदगी वो दूसरी औरत बेवा उनके निकाह में कभी नहीं आई। वो कवारी जो जिसका उन्होंने ज़िक्र किया, वो भी इल्हाम को बाद में बयान किया कि इल्हाम हुआ था एक कवारी से। उस वक्त तो कवारी से हो चुका था। अगर शेख बटालवी को उन्होंने बताया नहीं बताया हमें नहीं पता, लेकिन कवारी से तो उस वक्त हो चुका था ना। 97 में अंजाम आतम लिखने से 13 साल पहले दूसरा निकाह कवारी से हो गया था। बेवा का निकाह कहाँ है? बेवा का निकाह 1908 तक, 26 मई 1908 तक उनके नसीब में हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। मानना ही होगा कि ये इल्हाम झूठा निकला है और साफ झूठा हुआ साबित, और शैतानी है, ज़ाहिर है। जी अच्छा आमर भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। पहले मैं नईम भाई से सवाल करूँगा। नईम भाई आप मौजूद हैं? नईम अमान भाई आप मौजूद हैं? ज़िया रसूल अमीनी भाई आप भी मौजूद रहिए। आपसे भी एक सवाल करूँगा, फिर आमर भाई का कंक्लूजन लेके फिर इस मौजू को जो है ना, इस पेशगोई को हम जो है कंक्लूड कर देंगे। तो अगर दोनों भाई हैं तो प्लीज़ अपने जो है होना बताइए कि हम हैं, हाजिर हैं। नहीं भाई, सवाल आपसे मेरा ये है, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो इल्हाम है कि ये जो औरत तुझे काफ़ी है का एक इल्हाम तज़किरा से पेश किया जाता है, ये अक्सर आपने भी बताया, पहले भी हमने सुना कि ये कापिये इल्हामात से लिया गया है। नहीं भाई, क्या जमात अहमदिया खुद इस कापिये इल्हामात की बुनियाद पर जो इल्हामात दर्ज किए जाते हैं, क्या इनको मुस्तनद समझती है?
آج بھی جب ہم اکثر جماعت احمدیہ کو تذکرہ سے کوئی الہام پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الہام مرزا صاحب کی روحانی خزانے کے مجموعے کے اندر کتب کے اندر موجود ہونا چاہیے، وگرنہ وہ مستند نہیں ہے۔ تو کیا کیاپی الہام سے، الہامات سے لیا گیا الہام، کیا اس واضح پیش گوئی کو، واضح الہام کو رد کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر آپ جواب دیجئے۔ دیکھیں سال بھائی، یہ الہام جو ہے نا، یہ کاپی علامات یہ تو بشیر الدین محمود کو بہت بعد میں ملی ہے، ایک دفعہ ملی ہے، پھر گم ہوئی ہے، پھر ملی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ان علامات کا مرزا قادیانی کی زندگی میں شامل ہونا ثابت نہیں ہے کہ اس کو یہ الہام ہوا تھا یا نہیں۔ تسلسل ہونا روایت کا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے یا نہیں ہے۔ لوریوں کا بھی ان کے ساتھ اختلاف یہی تھا کہ علامات وہی ہیں جو مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع ہوئے ہیں، دیگر ڈائریوں وغیرہ کی یہ اہمیت نہیں ہے۔ ایک اختلاف اس میں یہ بھی شامل تھا، سمجھئے؟ تو اس سے کوئی وقت نہیں ہے، کئی علامات ایسے جن کا ذکر ہی نہیں ہے مرزا قادیانی کی تحریر میں، اور دوسرے علامات سے ٹکرا رہے ہوں گے مرزا قادیانی کے۔ ٹھیک اب ہے۔ یہ الہام جو انہوں نے لکھا ہے یہ چوتھے ایڈیشن میں، دوسرے ایڈیشن میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے ایڈیشن میں 16 فروری 1906 کا الہام کوئی نہیں ہے، یہ والا چوتھے میں ٹھیک ہے۔ موجود ہے۔ اچھا، ضیاء بھائی آئی تھنک بیزی ہو گئے، وہ نیچے چلے گئے، تو عمر بھائی ان کا سوال میں آپ سے ہی کرتا ہوں۔ عمر بھائی، لاجیکلی تو آپ نے یہ ایک ہی عورت پر دو عورتوں کو چسپاں کرنا جو ہے وہ آپ نے بتا دیا۔ عمر بھائی، کیا یہ منطق بھی گوارا کرتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہی عورت، مطلب شادی سے پہلے وہ کنواری تھی، شادی کے بعد میاں کی ڈیتھ کے بعد وہ بیوہ ہو گئی؟ عمر بھائی، آج بھی دنیا کے اندر انسان شادی کرتا ہے تو وہ کنواری سے کرتا ہے، وفات پا جاتی ہے تو وہی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، تو یہ تو عام نارمل لائف میں بھی چلتا ہے، تو اس کو بطور نشان کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ یہ نشان ہے، یہ پیش گوئی ہے؟ یہ تو عام چیز ہے۔ اس پر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 شادیاں کی ہیں، تو کیا آپ کے فوت ہونے پر جو امہات المومنین نبی پاک کی وفات پر بیوہ ہوئیں، کیا ان کو پھر ڈبل گن لیا جائے کہ 10 کی بجائے 20 شادیاں کہنا چاہیے؟ تاریخ دانوں کو یہ لکھنا چاہیے نبی پاک نے 20 شادیاں کی؟ کوئی بات بنتی ہے، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا منطقی بات، منطق والی بات، لاجک والی بات، اس کو مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ منطقی بات بدبودار بات ہوتی ہے۔ مرزا صاحب منطق والی بات نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے انے واہ ماننا ہے تو مان لو، اگر منطق سے، لاجک سے، عقل سے آپ نے کوئی بات ماننی ہے یا چیز کسی کو ایویلیویٹ کرنا ہے تو وہ کہتے تھے عقل تو خدا کا انکار کروا دیتی ہے۔ اگر عقل سے کام لو گے، عقل سے بات کرو گے تو عقل تو خدا کا بھی انکار کروا دیتی ہے۔ تو عقل کو، منطق کو، لاجک کو چھوڑ چھاڑ کے انے واہ آپ مان جاؤ کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، یہ الہام خدا کی طرف سے ہے، جھوٹا نکلا تو بھی آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ بڑی شان سے پورا ہوا ہے، پوری شان سے پورا ہوا ہے، سچا نکلا ہے اور بڑی اس کی شان ہے، بڑی اس کی رفت ہے، آپ نے یہ کہنا ہے۔ اس کا نام ہے مرزائیت۔ اگر آپ اس کے اندر کوئی لاجک، منطق، عقل داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ وہاں پر آگے سے جواب صفر آئے گا۔ وہ حضرت ملک صاحب کہتے ہیں نا کہ پھر پریکٹیکل لائف میں اس کا نتیجہ صفر ہے۔ اس لیے مرزا صاحب کی بات کو منطق پہ نہ پرکھیں۔ جو ان کے مریدوں نے بھی بات کہی ہے کہ ایک ہی عورت میں یہ الہام پورا ہوا ہے، اس کو بھی آنکھیں بند کر کے ان کے فالوور مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اگرچہ یہ بالکل ان لاجیکل اور غیر منطقی اور بے عقلی والی بات ہے، لیکن عقل کو تو استعمال ہی نہیں کرنا، انے واہ ماننا ہے مرزا صاحب کو، عقل کو تو استعمال ہی نہیں کرنا۔ عمر بھائی، یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے ان دونوں میں، یہ جو الہام ہے نا 16 فروری 1906 کا، اس الہام کے مطابق تو مرزا صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ تیرے لیے یہ عورت کافی ہے، تو پھر یہ الہام تو منسوخ بنتا ہے، یہ طویل ہی سے ٹکراتی ہے، اس الہام سے ٹکراتی ہے۔ اگر اس کا یہ معنی لیا جائے کہ بیوہ رہ جائے گی تو پھر یہ الہام سے ٹکراتی ہے کہ یہ عورت ہی کافی ہے۔
خدا نے 1906 میں بتا دیا تھا مرزا قادیانی کو، پھر یہ تعویل بنتی نہیں، ایک ہی رہ جاتی ہے، تو پیشگوئی منسوخ ہو گئی ہے، بیوہ نے نہیں آنا تھا نکاح میں۔ بالکل ٹھیک بات۔ اچھا عمر بھائی، میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری ایک عبارت کوٹ کر کے پھر آپ کو کہوں گا کہ اس کی کنکلوژن کر دیں تاکہ ہم اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کروا دیں۔ آمدی کامن آمدی کے لیے میرا ایک ہی ریفرنس پڑھوں گا مرزا صاحب کا، اور پڑھ کے آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا کہ اس ایک خاص الہام جو مرزا صاحب کا بکرن و سیبن والا تھا، اس کے اوپر جو مرزا صاحب نے خود معنی بیان کیا، جو تفسیر بیان کی، جو تشریح بیان کی، اس کے اوپر مرزا صاحب نے مجموعہ اشتہارات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کرے، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے کامن احمدیز، آپ سوچئے کہ جب مرزا صاحب نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ واضح طور پر کر دیا کہ میرا اس الہام سے جو معنی ہے کہ 2 عورتیں میرے نکاح کے اندر آئیں گی، اور کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے برخلاف کہے یا اس کے آگے کسی اور کی تفسیر یا تشریح فوقیت رکھتی ہو، تو پھر آپ کو یہ جو اٹکل پچو دیا جاتا ہے کہ یہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے حوالے سے ہی پورا ہوا ہے، یہ غلط ہے، اللاجیکل ہے، غیر منطقی ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جماعت احمدیہ آپ کو کس طرح سے اپنے ایک حصار میں رکھنے کے لیے کس طرح سے جھوٹ، فریب اور دجل کرتی ہے۔ تو اپنے جو ہے نا وہ ضمیروں کو جھنجھوڑیے گا ضرور۔ اس کے ساتھ میں عمر بھائی کو کہتا ہوں کہ اس پیش گوئی، اس الہام کے اوپر اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس دیں تاکہ اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں۔ جزاک اللہ عمر بھائی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے لیے کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ بات کسی طرح سے بھی اس کو صحیح ثابت کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ خود انواع اس کو فالو کرنا چاہیں ان کا تو ہمارے پاس علاج نہیں ہے، کیونکہ زبردستی کسی کو منوایا نہیں جا سکتا، لیکن ہمیشہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جو غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھتے ہیں، چیزوں کو سوچتے ہیں، اور اگر غلط ہے تو غلط کو غلط مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو متوجہ کر کے ان کے سامنے یہی پیش گوئی رکھیں اور یہی ہمارے والے دلائل رکھیں، یہی باتیں رکھیں جتنی ابھی تک آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ تو جو ایسا بندہ ہوگا جو دلی طور پر کوئی متعصب نہیں ہوگا اور اس نے ادھار نہیں کھایا ہوا ہوگا کہ جو کچھ مرزا صاحب نے لکھ دیا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے، انواع ماننا ہے، بھلے وہ میری آنکھوں کے سامنے جھوٹ ننگا ناچ رہا ہو، تو وہ تو ضرور مان لے گا آپ کی بات۔ لیکن اگر ایک بندہ ضد پہ اڑا ہوا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ ہماری یہ بات جو سن رہے ہیں اس بات کو ساری کو اپنی ازبر کر لیں۔ اگر آپ کسی کی ہدایت چاہتے ہیں، اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک الہام باحوالہ ہم نے بیان کیا ہے، اس کو اس بندے کے سامنے رکھیں۔ آج صبح ہی میں خیبر والی حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا شام کو، فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، کامیابی اس کے ہاتھ پر ہوگی۔ تو کئی صحابہ تھے جو منتظر تھے کہ شاید اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ پکڑا دیا جائے، ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے، لیکن بالآخر وہ مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں ان سے قتال کروں یہاں تک کہ یہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، تب تک میں قتال کرتا جاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ جاؤ تو ان کو جا کے دعوت دو اسلام کی، اور ان کو کہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو مان لیں۔ اگر وہ مان لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ علی، اگر کوئی ایک بندہ بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پا لے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے وہ، اگر تیرے ذریعے سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے۔ تو اگر آپ یہ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی خبر مولا علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی
کہ ایک بندہ بھی ہدایت تمہارے ذریعے سے پا گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اگر آپ بھی یہ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی الہام کسی کے آگے دلیل سے رکھیں, باحوالہ رکھیں, اور یہ ساری باتیں جہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کرے. ظاہر ہے ایک دفعہ وہ پچھلے لوگوں کی بتائی ہوئی ٹریننگ کے مطابق سجے کھبے ہونے کی کوشش کرے گا. آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو یہ بات اس وجہ سے غلط ہے, اس کے آگے دوسری یہ بات کھڑی ہے, اس کو کیسے یہاں سے آپ نہیں نکل سکتے. تو سارے دروازے اس کے بند ہیں. بالآخر ایک بندے کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ یہ الہام بکرم و سیبن, ایک کنواری اور ایک بیوہ سے, یعنی 2 عورتیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نکاح میں لائے, یہ بالکل صاف غلط ثابت ہوئی ہے. سفید آنکھوں کے سامنے ہمارے یہ غلط بات ہے, یہ پوری نہیں ہوئی ہے. اور اللہ کے نبیوں کی باتیں جھوٹی نہیں نکلتی. اور مرزا صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ قرآن نے اور تورات نے پیش گوئی کو نبوت کا معیار ٹھہرایا ہے. ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ نبی کی بات جھوٹی ثابت ہو ہی نہیں سکتی. جس کی بات جھوٹی نکلے گی وہ نبی ہو سکتا ہی نہیں ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دنیا میں تھوڑی بھیجتا ہے کہ وہ معاشرے کے سامنے, عوام کے سامنے اس طرح سے سفید جھوٹے ثابت ہو جائے معاذ اللہ. تو پھر ان کو کون نبی مانے گا؟ فرشتہ تو کسی کو آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے. تو بہرحال ماننا ہی ہوگا کہ نبیوں کی باتیں تو ساری سچی ہوتی ہیں, مرزا صاحب کی ساری جھوٹی نکلے. ان میں سے ایک یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کو باحوالہ بادلیل لوگوں کے سامنے پیش کریں. اللہ کرے کہ آپ کے ہاتھوں بھی کوئی ہدایت پا جائے. ہم سے لوگ بہت زیادہ ہمارے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ مولوی ہیں, یہ پیشہ ور ہیں, یہ کاروباری ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارے بارے میں لوگ بدزن پہلے ہی کر دیتے ہیں. آپ جو لوگ ہیں جن سے لوگ بدزن نہیں ہیں, آپ پیار سے نرمی سے جو بندہ ملے اس کو یہ بات سمجھائیں. اللہ کرے کوئی ہدایت پا جائے. یہ بالکل جھوٹی بات نکلے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ واسن رضا. میں اپنے تمام بھائیوں سے جو ریکارڈنگ کر رہے تھے ان کو کہوں گا کہ جی عمر نعیم بھائی کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ایک کمنٹ ہے میرا اس پر. یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا, مجموعہ اشارات کی پیش کی ہے, اس کا ایک پس منظر ہے. یہ بات مرزا صاحب نے اس وقت کی تھی کہ جب مرزا صاحب کا یہ غالباً بیٹا فوت ہوا تھا بشیر اول, تو لوگوں نے اعتراض کیے تھے, تعویلیں کرنے کی کوشش کی تھی, اعتراضات تھے. جس طرح یہ تعویل ہے نا اسی طرح کی تعویلیں تھیں, اعتراضات تھے لوگوں کے. تو مرزا صاحب ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ کنواری آئی تھی بیوہ رہ گئی, ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو الہام کے وہی معنی درست ہیں جو میں خود کروں گا. تم لوگوں کو حق نہیں ہے کہ میرے الہام کے تم معنی بیان کرتے پھرو. یہ اس وقت لوگوں کو مخاطب کر کے مرزا صاحب کہتے, کوئی سولم بات نہیں لکھی. مرزا صاحب اس سچویشن میں تھے اور اپنے الہام کی ذات, اپنی ذات کو ترجیح دے رہے تھے. تمہاری باتوں کی کوئی وقت نہیں ہے, الہام کے وہی معنی ہے جو میں کروں گا. جزاک اللہ. اچھا میں بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ یوٹیوب کے لیے جو ریکارڈنگ وہ کر رہے تھے وہ اب اس کو ختم کر دیں. اس کو اسی طرح اتنی کو ہی اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ بعد میں اس کا تجزیہ بھی بعد میں لیا جا سکے. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت بہت شکریہ تمام سننے والوں کا جنہوں نے ٹیپ کیا, جنہوں نے شیئر کیا اور جنہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. ان سب کا بہت بہت شکریہ.